السلام علیکم ناظرین، پروگرام دکھ اور سکھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنزیل چودھری اور میرے ساتھ ساتھی ہوسٹ ہیں ابو بکر عباس۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں اسپائر گروپ آف کالجز میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پرنسپل ڈائریکٹر آپریشنز حافظ اسامہ مشتاق خان صاحب۔ بے شکریہ جناب اسامہ صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام دکھ اور سکھ کے لیے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ادارے کا انٹروڈکشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ ادارہ کتنے عرصے سے جو ہے اپنی صادق آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور تعلیمی میدان میں جہاں پر باقی ادارے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، اسپائر گروپ جو ہے یہ کس طرح صادق آباد میں اپنی صلاحیتوں کا تعلیمی میدان میں لوہا منوانے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تنزیل بھائی آپ کا اور ابو بکر بھائی کا شکریہ کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور ہم سے آپ نے ادارے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو صادق آباد کے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسپائر کالج صادق آباد کا صادق آباد کے اندر یہ 7واں سال ہے، 7th ایئر ہے، اور 7 سالوں کے اندر اس ادارے نے سے بے شمار ہزاروں بچے جو ہیں وہ پڑھ کے نکلے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بے شمار اچھی فیلڈز کے اندر ڈاکٹرز بن گئے، انجینئرز بن گئے، سوشل سائنٹسٹ بن گئے، اور بیسک سائنسز میں چلے گئے، اور بے شمار آئی ٹی کی کمپیوٹر فیلڈز میں ہمارے بہت سارے ایک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پروفیشنل لائف میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ادارہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور خاص کر یہ ایریا وائز، ایریا کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے یہ صادق آباد کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کے لیے 7 ایکڑ زمین مختص ہے، جس میں سے 3 ایکڑ پہ ہمارا ادارہ اس وقت آپریشنل ہے، اور 4 ایکڑ الحمدللہ ہم لوگوں نے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے، جمنیزیم کے لیے اور جم کے لیے اور سوئمنگ پول کے لیے بھی مختص کیے ہوئے ہیں، جس پہ انشاءاللہ جلدی کام شروع ہوگا۔ تو یہ ادارہ الحمدللہ پڑھائی کے لحاظ سے بھی، اور خاص کر اب جو جدید دنیا ہے نا تنزیل بھائی، اس میں بچوں کی کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی گرومنگ یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک بچہ سلیبس کو رٹ کے یا کچھ کانسیپٹس لے کے اگر اچھے نمبر لے بھی جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ پروفیشنل لائف میں بھی ایکسل کرے گا۔ تو اس میں پرسنالٹی گرومنگ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر پروفیشنل لائف میں بھی یہ بچہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کی پرسنالٹی میں بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا، اپنے آپ کو ایگزیبٹ کرنے کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اچھا اسامہ بھائی، تعلیم تو بہت سے ادارے جو ہے صادق آباد میں بھی پورے پاکستان میں بچوں کو دے رہے ہیں، تربیت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، صادق آباد کے لوگوں کو تربیت کے حوالے سے اسپائر گروپ جو ہے وہ کس طرح اپنی ورکنگ کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسی کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ پرائڈ آف صادق آباد کا صحرا جو ہے اس دفعہ پہلی دفعہ سر سجا ہے اسپائر گروپ کے، یہ کس طریقے سے جو ہے بچوں کے ذہنی نشوونما کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا ایک ایگزام کا اہتمام کیا اپنے ادارے میں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ تنزیل بھائی، سب سے پہلے اب جو دور شروع ہو چکا ہے نا جس کو مابعد جدید دور کہتے ہیں، تو اس میں ایک نارمل اور ایک فطری انسان جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہی بات جو ہم بار بار 1 سال سے دہرا بھی رہے ہیں کہ اب تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ تو اب ہم تعلیم و تربیت کی فریز کو تربیت و تعلیم کی فریز کے ساتھ ٹوئسٹ کریں گے۔ تو تربیت کے لیے ہمارے کالج کے اندر بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پہ جو بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، مولانا عساکر سعید الانصاری صاحب ہیں، عبدالوحید صاحب ہیں، مولانا حسن صاحب ہیں، اور یہ بچوں کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ بچوں کی اخلاقی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی ایک جلد ہی ہم لوگ یہاں پر ایک فارم بچوں میں سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ مسلمان بچوں کی نمازوں کا بھی خیال کریں گے، ماشاءاللہ، یعنی ان کی ایک حاضری نماز جو ہے نا یہاں پہ ہمارے کالج میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیرت سرکل کا جلد آغاز ہو رہا ہے ہمارے کالج میں بچوں کے لیے، جس میں چنیدہ بچے جو ہیں وہ سیرت سرکل میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم بے شمار مطلب یہاں پہ مینٹورز آتے ہیں، ایجوکیشنسٹ آتے ہیں جو ہمارے بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ خاص کر ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پہ ہماری گرلز کے اندر جو ہے وہ سیمینار ہوئے، کیونکہ آج کل کی جو ہماری بچیاں ہیں یہ کل کی مائیں ہیں، جتنی بچیاں اتنے خاندان ہیں مستقبل میں۔ تو ان کی تربیت کے لیے خاص طور پہ کہ جدید دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کیری کر کے چلنا ہے، اپنی کیسے حفاظت کرنی ہے، کیسے رہنا ہے،
اور خاص کر کے اپنے گھر میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے والدین میں، مردوں میں ختم نبوت کا شعور کیسے دینا ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر ہم نے بہت سے سیمینار کنڈکٹ کیے ہیں. تو ہمارے کالج کا نا اصل میں تربیت جو ہوتی ہے نا میرے بھائی، یہ مطلب یہ سائلنس میں ہوتی ہے. مطلب میں کسی کے آگے بے شمار الفاظ بکھیر دوں نا، جب تک وہ اس کو پرسیو نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تربیت نہیں ہوتی. تربیت خاموش ہوتی ہے بیسکلی. تو ہمارے اساتذہ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ایسا بنایا ہے کہ ہمارا یہاں پہ بچوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے کہ بچوں کی آٹومیٹیکلی ہمیں دیکھ کر تربیت ہو. لیکن زہریلے پودے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے کھاد کا بندوبست کیا ہے کہ ان کی بھی ہم تربیت کریں، ان کی بھی ریہیبلیشن کریں. یہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے. تو اس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، دیگر ادارے بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ تربیت کے حوالے سے بہت شاندار میکانزم ہے، اور اس میں مزید امپرومنٹ آ رہی ہے، مزید بہتری آ رہی ہے. اس کے علاوہ پرائڈ آف صادق آباد یہ ایک کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمارے کالج والے ACIT کے نام سے پہلے بھی کنڈکٹ کرواتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ صادق آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جس میں ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 6000 سے زیادہ بچوں نے، یعنی کہ اس پروگرام کے اندر ہمارے کیے گئے جو انتظامات تھے وہ بھی مکمل ہو گئے تھے، بلکہ شکر الحمدللہ ہم نے کچھ 1500 ایکسٹرا انتظامات رکھے تھے، تو اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے وہ بھی فل ہو گئے. گڈ. تو بے شمار بچوں نے الحمدللہ ہمیں ٹیسٹ دیا. صادق آباد کے لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، والدین نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، پرنسپلس نے، اسکول کے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے بچے آئے، ہماری بلڈنگ کا وزٹ کیا، ہمارے سسٹم کو دیکھا، ہمارے ٹیسٹ کو انہوں نے کیری آن کیا. آپ سر اس ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے، اس ٹیسٹ کا فائدہ کیا ہے؟ پرائڈ آف صادق آباد، صادق آباد کا فخر. تو صادق آباد کا فخر کس چیز سے جج ہوگا؟ اپنے IQ لیول سے، اپنے انٹیلیجنس کوشنٹ سے، اور اپنی صلاحیت سے، کیپیبلٹی سے. سب سے پہلے یہ جو ہم نے ٹیسٹ لیا، یہ ٹیسٹ میٹرک کی کتابوں میں سے تھا. جن بچوں نے ٹیسٹ دیا ان کا میٹرک کا کورس تیار ہو گیا، خاص کر ان کے جو MCQs ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچنس جو ہوتے ہیں، وہ ان کے تیار ہو گئے اس کے اندر. یعنی اب بچہ جب میٹرک کی تیاری کرے گا تو وہ سبجیکٹو پہ فوکس کرے گا. MCQs پرائڈ آف صادق آباد کے ذریعے اس کے تیار ہو چکے ہیں. تو اور دوسرا یہ ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچہ یہاں پہ ٹیسٹ کو ون کرے گا اس کے لیے بمپر پرائزز ہیں، اس کے ہم بار بار اعلان کر چکے ہیں. اور پرائیویٹ، گورنمنٹ، پیف سکولز کے الگ الگ ہم نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشنز رکھی ہیں، اور سینکڑوں اسکالرشپس ہیں اس ٹیسٹ کے ذریعے سے. اس ٹیسٹ میں حصہ لینے والے ہر بچے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکالرشپ موجود ہے. اچھا حافظ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے آف کیمرہ پہلے بتایا کہ اسپورٹس کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اسپائر گروپ آف کالجز جو ہے بہت بہترین طریقے سے اہتمام کرتا ہے ہر سال. اس سال جو ہے اس میں کیا بہتری لائی جا رہی ہے؟ کون کون سی اسپورٹس ایکٹیویٹیز یہاں پہ کروائی جائیں گی، اور کتنے دن جو ہے اسپورٹس کا جو ہے میلہ یہاں پہ سجا رہے گا؟ سب سے پہلے تو تنزیل بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صادق آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکولز کا اسپورٹس ہم نے کروایا، جس میں 50 سے زیادہ اسکولز نے حصہ لیا. اور ماشاءاللہ اس میں کافی ساری گیمز تھی جن میں لوگوں نے حصہ لیا اور لوگوں نے اعتماد کیا. اور صادق آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ گرلز کے اسکولز کا اسپورٹس بھی ہمارے کالج میں ہوا، جسے مختلف ڈسٹنکٹیو اسکولز نے یہاں پر ون کیا. اس کے بعد ہم نے کوئز کمپٹیشن کروایا یہاں پہ. صادق آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا کوئز کمپٹیشن، جس میں 116 بچوں نے وربل کوئز، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وہ کون بنے گا کروڑ پتی، اس طرح کا بالکل اس فارمیٹ کے اندر، KBC کے فارمیٹ کے اندر ہم لوگوں نے وہ اس کو منعقد کروایا. 116 سے زیادہ اسکولز نے حصہ لیا. اس کے بعد تیسرا ایونٹ ہمارا پرائڈ آف صادق آباد کا ایونٹ تھا. تو پرائڈ آف صادق آباد کے ایونٹ میں بھی ہزاروں بچوں نے حصہ لیا. اب انشاءاللہ جلد ہی ہمارے کالج کے اسپورٹس شروع ہو رہے ہیں ود ان دا کالج، تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت شاندار یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور 18 سے زیادہ گیمز میں ہمارے بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ کس ڈیٹ پہ جو ہے سجنے جا رہا ہے اسپورٹس میلہ، اور کتنے سے کتنے دن تک جو ہے جاری رہے گا؟ انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ یہ ہمارا سیٹرڈے آ رہا ہے، یعنی تقریباً انشاءاللہ 17 فیب سے یہ ہمارے اسپورٹس جو ہیں یہ سٹارٹ ہو جائیں گے. اچھا اسامہ بھائی، ایک کامن سوال ہے کہ جب بچہ اسکول سے فارغ ہوتا ہے اور کالج میں داخلہ لینے کے لیے اپنا مائنڈ بناتا ہے اور جاتا ہے اسٹڈی کے لیے، تو یہاں پہ بہت سے ادارے موجود ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز ہے، اس کے علاوہ رفا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں. لیکن
آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ بچے کے کنسیپٹ میں یہی کیوں آئے کہ میں اسپائر گروپ میں داخلہ لوں، اس میں کیا انفرادیت ہے، کیا منفرد کرنے جا رہے ہیں آپ، کیا منفرد کرتے ہیں، کس طرح منفرد آپ سٹڈی کرواتے ہیں بچوں کی جو بچہ آپ کے ادارے میں ہی ایڈمیشن لے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تنزیل بھائی، سارے بچے ہمارے بچے ہیں، سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں چونکہ اس ادارے کو رن کر رہا ہوں تو میں ڈسٹنکٹیو جو چیزیں ہیں، جو منفرد چیزیں ہیں، تو میں ان کے حوالے سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں صادق آباد کے بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العظیم جو سہولیات، جو فیسلٹیز آپ کو اسپائر کالج صادق آباد میں ملیں گی، انشاءاللہ وہ کسی دوسرے ادارے میں نہیں ملیں گی. آپ کو جتنی زیادہ پرسنالٹی گرومنگ کے پروگرامز، ایونٹس، فنکشنز ہمارے کالج میں ملیں گے وہ کہیں نہیں ملیں گے. پڑھائی کے لحاظ سے اس سال الحمدللہ شہر صادق آباد کے کالجز میں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہم لوگوں نے منعقد کروائے اپنے کالج میں. سب سے زیادہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہم لوگوں نے کی اپنے کالج میں. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زبردست ہے، ہمارا ایکسٹرا کریکولم سسٹم بہت زبردست ہے، ہمارا کو کریکولم سسٹم بہت زبردست ہے. اور ہمارے پاس سے پڑھا ہوا بچہ جو ہے نا، یہ فخر کے ساتھ پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے میں جا کے اس ادارے کا نام لے سکتا ہے کہ وہ اسپائر کالج صادق آباد کا پڑھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کی وہاں پہ ریکگنیشن ہوگی. اس کے علاوہ بے شمار پرسنالٹی گرومنگ کے ہمارے پروگرام ہیں. اور دوسری اہم بات کہ جتنی فیسلٹیز ہم یہاں بچوں کو دے رہے ہیں اس حساب سے ہم بچوں سے چارج نہیں کرتے. ہمارا فیس سٹرکچر بہت مناسب ہے، بہت مناسب فیس سٹرکچر ہے، اور ہماری فیسلٹیز جو ہیں وہ کئی بڑے بڑے اداروں سے زیادہ ہیں، اور ہمارا فیس سٹرکچر جو ہے وہ کئی چھوٹے چھوٹے اداروں کے برابر ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک منفرد چیز ہے کہ میں بچوں کو، خاص طور پہ ہماری ویسینٹی کے بچوں کو میں خاص طور پہ راغب کروں گا کہ آپ اسپائر کالج صادق آباد ایک دفعہ آئیں، ضرور ہمارا کیمپس وزٹ کریں، ہماری فیکلٹی سے ملیں. ہماری فیکلٹی میں یہ واحد فیکلٹی ہے کہ جس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز موجود ہیں. ہماری فیکلٹی ایم فل سے پی ایچ ڈی سے بھری ہوئی ہے. ہماری فیکلٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 25 سال سے پڑھا رہے ہیں، 18 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو ایکسپیرینس فیکلٹی ہے ہماری. حافظ صاحب، بہت سی ہمیں اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں فیلڈ کے دوران ملتی ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں، ان کو کوئی روزگار نہیں ملتا، ان کو جابز نہیں ملتی. یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو لاسٹ میں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، اور پڑھا لکھا انسان آپ کے حساب سے اگر بے روزگار ہے تو اس کا تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا ایک ٹف سوال ہے. جی، اصل میں بھائی سب سے پہلے نا اس بات کا یقین کر لیں، تو جو مسلمان مجھ سے مخاطب ہیں ان کو تو یقین کرنا فرض ہے اس پہ، تو باقی لوگ بھی سن لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث میں فرمان ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق اور اس کی جو موت یا زندگی یہ طے کر دی جاتی ہے. تو میرا سب سے پہلے بچوں کے ساتھ یہ جو مطلب میری ان سے جو اپیل ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تعلیم کو صرف رزق کے حصول کے لیے نہ کریں. ہر رزق کا حصول بھی اس میں شامل ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ جائیں گے، آپ پڑھ لکھ کے پالشڈ ہو جائیں گے، آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اچھی جابز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس سے ہٹیں کہ ہم نے صرف پیسے کمانے کے لیے پڑھنا ہے، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں. ہاں، پیسے بھی کمائیں گے، رزق حلال بھی کمائیں گے، کیونکہ فرض نماز کے بعد ایک مسلمان کا دوسرا سب سے بڑا فرض جو ہے وہ کسب حلال ہے کہ رزق حلال کمانا. اس وقت جو ہمارے پاس یہ جو افراتفری ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ سے دوری ہے. مطلب ہم لوگ اللہ کی ذات سے دور ہیں، اور ہم لوگ ہر در سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے سوائے اللہ کی ذات کے. تو اگر ہمارا بچہ جو ہے نا، ہمارے بچے کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت: ہائر ایتھکس، ہائر ریشنلٹی، ہائر اسکل. کہ ہم پوری دنیا میں اخلاق کے لحاظ سے، بیہیویئر کے لحاظ سے پوری دنیا سے آگے نکل جائیں. ہم ایجوکیشن میں، دلیل میں، ذہانت میں دنیا سے آگے نکل جائیں. ہم اسکل میں، مہارت میں پوری دنیا سے آگے نکل جائیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ روزگار پھر رہا ہے، انشاءاللہ دنیا ہمارے پاس روزگار لینے آئے گی. تو ہمارا بنیادی کامن مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. مطلب یہ میں کسی ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ ان تینوں فیکلٹیز میں پیچھے ہیں. یعنی ہم تھوڑا سا خوش فہم لوگ ہیں، تو ذہانت میں بھی ہم دنیا سے پیچھے ہیں مجموعی طور پہ. یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر ذہین لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ بہت ذہین لوگ ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ذہانت میں، ایتھکس میں اور اسکل میں
انشاءاللہ جب ہم ان تین چیزوں میں آگے نکل جائیں گے نا، جب ہم پڑھیں گے اس نیت سے کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں، میں نے اسکل حاصل کرنی ہے. بچہ پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میں نے انجوائے کرنا ہے اور میں نے ایک پیپر پاس کرنا ہے اور ایک پیس آف پیپر لے کر مارکیٹ میں نکلنا ہے. اور جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کے پاس نالج نہیں ہوتا، اس کے پاس اسکل نہیں ہوتا، تو صاف بات ہے کہ کوئی عقل مند آدمی ایسے آدمی کو ہائر نہیں کرے گا. اچھا اسامہ بھائی، مختصراً لاسٹ میں یہ بتا دیں، لاسٹ کویسچن ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان نسل بڑا تیزی کے ساتھ برائی کی طرف جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اسپائر گروپ میں اس حوالے سے کیا SOPs بنائی گئی ہیں اور کیسے بچوں کو جو ہے اس سے بچنے کی جو ہے تربیت دی جاتی ہے؟ اچھا بھائی، ہر چیز کا استعمال صحیح اور غلط ہے. یعنی کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو وہ بھی گناہ ہے، اور سوشل میڈیا کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کر لے تو سوشل میڈیا کا بھی ثواب ہے. یعنی اگر کوئی بچہ سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث پڑھتا ہے یا حدیث کو شیئر کرتا ہے یا کوئی اچھا میسج شیئر کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ سے امید رکھے کہ اس کو اس پہ اجر ملے گا. تو اس میں اصل میں سوشل میڈیا جو ہے نا ایک شتر بے مہار ہے. یہ ایک ایسا اونٹ ہے جو اس وقت کسی کے قابو میں نہیں ہے. یہ ریاست کے قابو میں نہیں ہے تو اداروں کے قابو میں کہاں سے آئے گا؟ صحیح. تو اس میں بس یہی ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان نا مبنی برحق جبر کو بھی جو ہے نا وہ شوق سے قبول نہیں کرتا. انسان چاہتا ہے کہ جو میں اپنی مرضی سے چیز کو قبول کروں نا اسی کی وہ چاہت رکھتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے نا اس کو بچوں کی طبیعت کے لیے ناپسندیدہ بنا دیں، نہ کہ ہم ان کو بھاشن جھاڑیں یا ہم ان کو انسٹرکشنز دیں. تو ہم ماحول ایسا کریٹ کریں کہ مثال کے طور پر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نہیں پسند کریں گے کہ ہمارے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو یا گٹر کی اسمیل آ رہی ہو. طبیعت نہیں مائل ہوتی، طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اگر ہم سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو، بچوں کی تربیت ایسی کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، کہ اس کا غلط استعمال ان کی طبیعت پہ گراں گزرے، ان کو برا لگے خود دیکھتے ہی، تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ اس سے انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے اس کے. اور اگر نیکی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرے تو انشاءاللہ اس کا اجر ہے. یعنی کوئی آدمی حدیث شیئر کرتا ہے، قرآن کی آیت شیئر کرتا ہے، کوئی اچھی بات شیئر کرتا ہے، تو اگر وہ اللہ سے ثواب کا طلبگار ہے تو انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا کا بھی ثواب ملے گا. لیکن سوشل میڈیا پہ قابو پانا جو ہے نا بھائی، یہ ریاستیں قابو نہیں پا رہی تو ہم جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ صحیح. تو ہم جبراً نہیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کروا سکتے. تو ہم سب سے پہلے اساتذہ کمیونٹی ہم لوگ خود ایسے بنیں کہ ہم خود سوشل میڈیا کا ایک اچھا اور نیک استعمال کریں، اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، کہ ان کی طبیعت پہ گراں گزرے. یعنی ان کی مثال کے طور پہ میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے دے رہا تھا کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ہو اور بدبو آ رہی ہو تو ہماری طبیعت بری ہوتی ہے اس سے. تو ہم بچوں کی تربیت ایسے ہی کر دیں کہ سوشل میڈیا کا جو برا استعمال ہے ان کی طبیعت پہ بھاری گزرے، انہیں بد ذوقی محسوس ہو، کتنی بری چیز ہے. تو انشاءاللہ جب ہم ان کی تربیت ایسی کر دیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا. باقی اس پہ قابو پانا ناممکنات میں سے ایک ہے. اگر میں کہوں نا کہ کسی ادارے کے بچے ہیں، اس ادارے نے بچوں کو کنٹرول کر لیا اور سوشل میڈیا کے حالات ٹھیک ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ناظرین، آپ پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز ہیں اسپائر گروپ آف کالجز کے حافظ اسامہ مشتاق صاحب، جن کی مفصل اور تفصیلی گفتگو جو ہے تعلیم کے موضوع پر سن رہے تھے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.